तमाम कहूँगा खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सबसे पहले हमारी जो रियल एस्टेट बरादरी के जो सीनियर लोग हैं, जिसमें सरदार ताहर है, तनवीर सैन शाह है और आशिर रियाद खान है, बाकी जो हमारे दोस्त हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज के इवेंट में जो उनकी तकरीर का टाइम था वो उन्होंने आज यंग लॉट को दिया। तो ये सबसे इनका मैं समझा इनके लिए क्लैपिंग, इनके हौसले के लिए। तो मैंने कहा कि जो छोटे बच्चे हैं वो भी इनसे सीखें, वो भी इनकी मौजूदगी में तकरीर करें, ताकि ये उनको जाकर गाइड करें कि आपने जब जो ब्रीफिंग या प्रेजेंटेशन दी या बात की वो कितनी कम्प्रीहेंसिव थी, उसको इजाफा उसमें होना चाहिए था, कमी होनी चाहिए थी, तो क्या तो इसी तरह इंशाल्लाह ताला हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो तैयार होगी। तो सब दोस्तों का जी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले एक बात से शुरू करूंगा कि जिस पंडाल में आप बैठे हैं, अगर इसके लेफ्ट में ये पर्दों के पीछे से देखें तो आपको मरगला व्यू से ज़्यादा खूबसूरत पहाड़ों का व्यू आपको नजर आएगा। यहाँ से आपकी स्कीम ठलियाँ से शुरू होती है, यहाँ से ख़त्म होती है। आपके सारे साथ आपके ये नेशनल हिल पार्क का एरिया है, ये लाइफ टाइम प्रोटेक्टेड है। ये 25 किलोमीटर की पट्टी आपके साथ जा रही है जो मरगला हिल की है, जो डैम से शुरू होती है और मोटरवे क्रॉस करके जाती है। ये 25 किलोमीटर बाउंड्री फॉरेस्ट की बाउंड्री है और ये नेशनल हिल पार्क का एरिया है जो लाइफ टाइम प्रोटेक्टेड है। लाखों कनाल ज़मीन जो है ये महफूज है और इतनी खूबसूरत हिल जितनी मरगला हिल इस्लामाबाद है, इतनी ही खूबसूरत ये मरगला हिल का एक व्यू है कि जिसमें रेन और इसकी इन्वायरमेंट इतना खूबसूरत इधर एक लाइफस्टाइल होगा कि जब हमने लोकेशन की बात जब आप लोग करते हैं, जब हम लोकेशन को पसंद करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फीचर का हम ख्याल रखते हैं। हम ऐसे नहीं करते कि जो जंगल में 50 किलोमीटर दूर 80 किलोमीटर दूर सबसे सस्ती ज़मीन वहाँ जाकर आप हाथ रख दें और आप कहें कि जी जहाँ पे हम कॉलोनी बनाएंगे। हम ऐसे नहीं करते। हम उसकी कनेक्टिविटी देखते हैं कि मेन शहरों के साथ कनेक्टिविटी क्या है, मेन आबादी के साथ आपने इस कनेक्टिविटी को, इस शहर को कैसे बात करना है। और आजकल कम्युनिकेशन का दौर है, जहाँ पे आप कॉलोनी ला रहे हैं उसके इर्द गिर्द जो शहर बना रहे हैं उसके इर्द गिर्द कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है। आप अपना कम्युनिकेशन सिस्टम देखें, एक तरफ रावलपिंडी, एक तरफ इस्लामाबाद। यही मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ये इंशाल्लाह ताला सीडीए सेक्टर I-16 I-17 के साथ मिलेगा, ये श्रीनगर हाईवे के साथ मिलेगा। आप तो मोटरवे की बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में 2-2.5 साल में श्रीनगर हाईवे को आपको मिला के दिखाएंगे। यही फर्क है, एक तरफ 12, 14, 15 किलोमीटर के पहाड़, एक तरफ 9 किलोमीटर रिंग रोड, एक तरफ मेन ठलियां मेन चक्री रोड, एक तरफ M2 और एक तरफ ठलियां इंटरचेंज और एक तरफ चक्री इंटरचेंज। इतना जबरदस्त कम्युनिकेशन सिस्टम और 2 मिनट की ड्राइव। कल मेरे साथ कोई गेस्ट भी आए थे, कल मैंने इसका विजिट किया। वो हालांकि लोकल है, उनको बड़ी समझ होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कभी इस रास्ते पे नहीं गए। जब हम ठलिया इंटरचेंज से उतरे तो मैंने उसको कहा जी आप अपनी गाड़ी लगाएंगे। हमने आप सबको भी एक दफ़ा गाड़ी लगा के दिखाया हुआ है। तो हम 1 मिनट 50 सेकंड में एयरपोर्ट के मेन वेलकम गेट के ऊपर पहुंच गए और वो हैरान हो गए। जब वो एयरपोर्ट का गेट आ गया तो उनको खुद यकीन है। वो कहते चौर साहब जी आपने कहाँ से हमें लाए। मैंने कहा हम तो ठलिया से आए हैं। कहता है यार मैंने तो ये जगह नहीं कभी भी, इससे पहले मैं कभी इधर आया नहीं हूँ। तो इतनी सरप्राइजिंग इसकी लोकेशन है। कीमत लोकेशन की होती है। 3 चीजें मैं हमेशा कहता हूं, जब भी किसी चीज प्रोजेक्ट की कीमत बढ़नी है या आपकी सोच से ज्यादा बढ़नी है तो नंबर 1 टॉप ऑफ द लाइन जो उसमें लोकेशन कैलकुलेट होती है। उसके बाद वो देखा जाता है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में कि वो आबादी के कितना शहर करीब है। तीसरा यह है कि उसका मास्टर बिल्डर कौन है, उसका डेवलपर कौन है, उसके पास वो समझ, वो रिसोर्सेज। ये बड़ा टेक्निकल काम है वो है, या ये उन लोगों के पास प्रोजेक्ट है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक 25-50 का घर नहीं बनाया और वो चले हैं 100 स्टोरी बिल्डिंग बनाने। जिन्होंने कभी अपनी एक गली नहीं जिंदगी में बनाई या बनते देखी, वो गए चले हैं कि हम स्कीमें बनाएंगे। उनको क्या पता, उन्होंने कभी ये काम किया। ये इसके लिए बड़ी महारत, बड़ी टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत है। ये प्रॉपर एक इंजीनियरिंग है। ये अभी शाह साहब के साथ में आ रहा था, वो मुझे कह रहे थे कि ये एरिया बड़ा ज़बरदस्त प्लेन हो गया। मैंने कहा शाह जी ये प्लेन तो एरिया नहीं है, प्लेन तो आप कर ही नहीं सकते। अगर आपने एरिया प्लेन कर दिया, प्लेन है आपके नुक्ता निगाह से, हमारे नुक्ता निगाह से ये प्लेन नहीं है। अगर प्लेन होगा
تو بتائیں جب بارشیں ہوگی اس کا ڈرین کدھر پھر جائے گا؟ وہ تو سارا گلیوں میں رہے گا. اس کا جو سیور ہے وہ کدھر جائے گا؟ اس کی باقی چیزیں کیا؟ میں نے کہا جی اس کے پروفائل ہے، اس کے پراپر گریڈ بنے ہوئے ہیں، اس میں سلوپ کا ایک لیول ہے جو اس سے کم ہو ہی نہیں سکتا انجینئرنگ میں. تو یہ بہت ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کا کام آپ کے حساب سے ہے کہ یہ ہماری مشینیں ایسے لگی ہوئی ہیں، ایسے مشینیں نہیں لگی. 2-3 ٹیمیں مائن ہارٹ پرو میک کی وہ چیک کر رہی ہے، ہمارے اپنے پی ایم ہیں، ہمارے اپنے کیمپ کے ڈائریکٹر اعظم ورک چودھری محمد پرویز صاحب، اور اس کے بعد ہمارے اپنے ہیڈ آفس کے جو میرے ڈپارٹمنٹ سے ہے جو پی ایم ہے عرفان صاحب، وہ موقع کے اوپر ہے. تو یہ دیکھیں 3-4 لیئر میں اس کی جو ہے وہ انسپیکشن ہو رہی ہے اور اس کی سپرویژن ہو رہی ہے. تو پھر جا کر یہ ایک خواب پورا ہوگا کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم پنڈی اسلام آباد کے ساتھ ایک تیسرا شہر بنانے کے لیے جا رہے ہیں. میری آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ جتنا کام آپ کی سوچ سے زیادہ، ہم نے کہا تھا کہ میں ایگزیکٹ ڈیٹ اس کی اناؤنس کروں گا جو 3 سال سے کم ہوگی، جو 3 سال سے کم اس کی پوزیشن کی ڈیٹ ہوگی، وہ اگلے فنکشن میں جس میں بڑا فنکشن ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں وہ ڈیٹ اناؤنس کروں گا. اس وقت جس دن میں اناؤنس کروں گا تو انشاءاللہ 3.25 سال سے بھی وہ کم وقفہ ہو جائے گا. اس دن آپ دیکھنا، آج کی میں آپ بات کر رہا ہوں، آپ کوئی کمرشل بیچنا چاہتے ہیں وہ سائٹ کے اوپر موجود ہے. کم از کم 500 کمرشل پلاٹ ایسے ہیں جس کا آج کے دن میں 100 جو ڈیولپر میں بات کر رہا ہوں، میں ٹوٹل سکیم کی نہیں بات کر رہا. ٹوٹل سکیم سے مراد جو نقشہ ہے اس میں آپ دیکھیں تو ہزاروں کمرشل پلاٹ ہے جس کا قبضہ ہمارے پاس موجود ہے. میں اس زمین کی بات کر رہا ہوں جس کا قبضہ بھی ہمارے پاس ہے، اور اس کے وہ بھی 500 سے زیادہ کمرشل پلاٹ ایسے ہیں جس کی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. ہمارے پاس 15 سے 20 ہزار ریزیڈنشل پلاٹ ایسے ہیں جس کی ڈیولپمنٹ موقع پہ ہو چکی ہے، جس کی گلیاں کٹ چکی ہیں. آپ کا کام ہے کہ اسلام آباد کے لوگوں کو، اس سکیم کے ارد گرد کے لوگوں کو، کے پی کے لوگوں کو، خاص کر اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جو ہم بڑی زیادتی کرتے ہیں، ان کو فزیکلی یہ پلاٹ دکھائیں. چاہے آپ آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ نیٹ کے ذریعے دکھائیں، ان کے کسی ریپرزینٹیٹیو کو بلائیں، ان کو دکھا کے بلائیں، ان کو فزیکلی پلاٹ آپ بتا سکتے ہیں کہ سٹریٹ نمبر 12 2550 کا پلاٹ ہے، پلاٹ نمبر 728 آپ کو میں لے کر دے رہا ہوں. وہی پلاٹ لے کر دے جو ان کا ڈیولپ ایریا کا پلاٹ ہے. وہ کتنے مطمئن ہوں گے؟ کوئی پاکستان میں ہم کہتے ہیں پراپرٹی کا، کوئی پراپرٹی کا نہیں. میں نے ہمیشہ آپ کو کہا ہے اگر یہ پراپرٹی میں ڈاؤن فال تھا تو یہ بتائیں کہ پچھلے 8 سے 9 ماہ میں نے کیوں اتنی محنت کی. یہ اربوں روپیہ ہم نے کس طرح پھر لگا دیا. اگر آپ جتنی مشینری صرف آج لگی ہوئی ہے، اس کا ایک دن کا آپ انجینئر بھی آپ میں بیٹھے ہیں، ایک دن کا اس کا ڈیزل پیٹرول کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں، آپ کو حیرانی ہو جائے گی کہ یہ تو ایک دن کا 40-50 لاکھ روپے کا یا اس سے زیادہ کا ایک دن کا ڈیزل اس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے. تو ہماری تو اپنا فیصل ٹاؤن فیز 2 بھی چاہ رہا ہے، FT1 بھی چاہ رہا ہے، ایون کہ فیصل مرگلہ سٹی بھی چاہ رہا ہے، فیصل ہل میں بہت زیادہ مشینری لگی ہوئی ہے. تو یہ 4-5 سائٹوں کا کیلکولیٹ کرے تو یہ تو 1 کروڑ پر ڈے کا صرف ڈیزل کا خرچہ ہے. تو کیسے ہم مینج کریں؟ میں نے تو کسی کا نہیں پیسے دینے. آپ کو پتا ہے ڈیزل جو ہے یہ نقد پیمنٹ کا بل ہے، اور ہم تو لیتے بھی پاکستان اسٹیٹ آئل سے ہے، ڈائریکٹ ان کو پیمنٹ دیتے ہیں. ان کے اپنے پاکستان اسٹیٹ آئل کے ٹینکر جو ہے آ کر ڈیزل کی ریفلنگ کر کے جاتے ہیں. تو کسی کا ہم نے پیسہ نہیں دینا. یہ کس لیے کیا کہ ہمیں ان کاموں کا تجربہ ہے، ہمارا فیلڈ ہے، ہماری ادھر روٹی روزی ہے، ہمارا یہ پروفیشن ہے. ہم نے اچھے وقت میں بھی کام کرنا ہے، ہم نے برے وقت میں بھی کام کرنا ہے. 3 سال پیچھے برے تھے، ہم نے 3 سال بھی کام کیا، سب سے زیادہ کیا. آپ کو یہ اب پتا چلے گا کہ فیصل ٹاؤن نے پچھلے 3 سال میں کتنی پلاننگ کی ہے. اس پلاننگ کا جو اب رزلٹ ہے وہ اب آنے شروع ہو گئے. جیسے ہم نے کل پرسوں اناؤنس کیا کہ لاہور کی مین مار روڈ کے اوپر لاہور کا پاکستان کا خوبصورت 5 سٹار ہوٹل ہم بنانے کے لیے جا رہے ہیں. اس کے اوپر کام ہم نے شروع کر دیا. اگر آپ میں سے کوئی لاہور آج جائے یا کل جائے، آپ دیکھیں لاہور کے سینٹر ہارٹ آف دی جو لاہور ہے اس میں آپ کی پراپرٹی ہے. اگر آپ نہر سے جم خانہ کلب کی طرف جائیں، نہر سے جم خانہ کلب کی طرف، تو جم خانہ سے 700-800 پہلے لیفٹ سائڈ کے اوپر آپ کے فیصل ٹاؤن کے بورڈ لگے ہوئے ہیں. ایسی خوبصورت پراپرٹی، کارنر پلاٹ ہے 16 کنال کا 2 ایکڑ کا. تو اس کے اوپر آپ اس کی ہائٹ مار روڈ کے اوپر ابھی تک کسی کی اتنی ہائٹ نہیں ہے. وہاں پہ ہائٹ 70-80 فٹ سے زیادہ نہیں کسی کو ملتی. ہمیں 240 فٹ کی ہائٹ گورنمنٹ نے دی ہے.
تو 240 فٹ ہائٹ کا آپ 5 اسٹار ہوٹل کا آپ ادھر پلاٹ بنانے جا رہے ہیں. اس کی ڈیزائننگ کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے اور ہم جمعے کو ویسے بھی ادھر لاہور جا رہے ہیں اس کا فائنل اس کو شیپ دینے کے لیے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں بلو ایریا کا. معظم صاحب نے بتایا کہ پاکستان کی دوسری اور اسلام آباد اٹک راول پنڈی یا اس ناردرن ریجن کی سب سے ہائی رائز بلڈنگ جو ہے اور خوبصورت بلڈنگ ہائی رائز کے ساتھ ہے کہ ورکیبل اور جو اینڈ یوزر ہے اس کے لیے اور خوبصورت بلڈنگ. اس کے وہ معظم صاحب نے جان بوجھ کا رینڈر نہیں آپ کو دکھائے, اس کے رینڈر ہر چیز کافی حد تک آگے پہنچ چکی ہے. وہ بلڈنگ ڈیزائننگ کے کافی آخری مراحل طے کر چکی ہے. تو جب وہ بلڈنگ کے آپ ایلیویشن دیکھیں گے کہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یار ہم کس طرح سوچتے ہیں. اگر ہم آفسز بنائیں شاید ہم مہنگا پیسہ کما سکیں. ہم نے کیا کیا, لوگ 2-3 فلور بھی پارکنگ نہیں بناتے, ہم 4 فلور پارکنگ کے بنا رہے ہیں. اوپر صرف 5 فلور مال بنا رہے ہیں اور اس کے اوپر 60-70 فلور یا 60 فلور کے قریب صرف اپارٹمنٹ بلڈنگ بنا رہے ہیں. اور کوئی آفس ٹاور نہیں, ہمارا مس یوز ہے, کوئی ہم آفس ٹاور نہیں بنا رہے. اور فلیٹ بھی کون سے, صرف 2 بیڈ اور 3 بیڈ, یعنی کوئی سنگل بیڈ نہیں, کوئی اسٹوڈیو نہیں. اتنا فائن کام کر رہے ہیں کہ آپ کو ایسی بلڈنگ نیو یارک کے مینہٹن میں, سنگاپور میں یا دبئی میں بھی انشاءاللہ تعالی ایسی بلڈنگ نظر نہیں آئے گی. جو بلڈنگ آپ کو اسلام آباد کے بلو ایریا میں نظر آئے گی آپ کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں. سیم اس سے خوبصورت زیادہ لائف سٹائل جو ہے آپ کو اسلام آباد کے سینٹر میں انشاءاللہ تعالی نیو بلو ایریا میں ہم جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے. وہ معظم صاحب نے پلاٹ, وہ 14 کنال کا پلاٹ ہے, کوئی 1-2 کنال کا پلاٹ نہیں ہے. وہ ایک طرف بھی ڈبل روڈ ہے اور بیک میں بھی ڈبل, آر پار پورا پلاٹ ہے. یہ واحد پلاٹ ہے بلو ایریا کا, آپ نقشہ کبھی دیکھنا بلو ایریا کا, جس کے فرنٹ کے اوپر پورے بلو ایریا میں 10 فٹ فرنٹ پہ لوگوں کو جگہ چھوڑی ہے. ہمارے والے پلاٹ پہ 25 فٹ ہے فرنٹ پہ, 25 فٹ بیک پہ. کسی بلو ایریا کے اور پلاٹ میں جگہ نہیں ہے کہ اس کے رائٹ پہ بھی 150 فٹ 150 فٹ رائٹ پہ ہے اور 150 فٹ لیفٹ کے اوپر ہے. ایسی خوبصورت بلڈنگ. اور آپ کو پتا ہے جو فیصل جول ہے ہائی رائز ہم بلڈنگ بنا رہے ہیں, اس کا ہم نے 5 سال کا اناؤنس کیا تھا. اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, اسی سال 31 دسمبر 3 سال کا کام 1 سال میں کرنے جا رہے ہیں. 31 دسمبر 2025 تک اس کا پورا گرے سٹرکچر جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے 3 سال میں بلڈنگ ہینڈ اوور کرنے جا رہے ہیں. یعنی 5 سال کو 3 سال کے اوپر لا رہے ہیں. اس میں ایک اپارٹمنٹ کا پلاٹ بھی ہے, نیچے 5 فلور مال کے بھی ہیں, نیچے لوور گراؤنڈ پہ بھی بہت بڑا ہم نے ایک کمرشل سینٹر رکھا ہوا ہے, اس کے نیچے 3 فلور پارکنگ کے بھی ہیں اور 1 فلور اس کے ہلٹن ہوٹل کا بھی ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی کمپنی کتنے بڑے بڑے کام کر رہی ہے. اور ایک میں نے کل پرسوں بتایا تھا کہ ایک اور بہت خوشخبری ہے, بہت بڑی. وہ ہم اگر فیصل ہل میں رمضان میں یا اس سے پہلے بارش نہ ہوئی تو اس فنکشن میں وہ خوشخبری کا, یا میرا بیٹا زہیر مجید جو ہے اس خوشخبری کا اعلان کرے گا. وہ آپ کے برانڈ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. جیسے ہم نے اس دن ہوٹل کی 5 اسٹار ہوٹل لاہور کی آپ کو خوشخبری بنائی, اس کو اگر آپ 15 سے ضرب دے دیں تو وہ اتنی بڑی خوشخبری ہے جو کہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. ہمارے پاس ہے اس کے کاغذ, لیکن بتائیں گے کوئی 8-10-15 دن کے بعد. ایک میں نے اور اعلان کیا تھا, اس پہ اوپر آپ نے غور کرنا ہے اور لوگوں کو یہ یقین دلانا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ کیلکولیٹڈ ہماری موو ہے کہ فیصل ہل کا 30-60 کا پلاٹ 4 سے 12 ہفتے کے درمیان کروڑ کو ٹچ یا کراس کر جائے گا. اسی طرح میں FT2 کا بھی آپ کو بتا رہا ہوں, 30-60 کا پلاٹ 4 ہفتے سے لے کر 16 ہفتے کے اندر 70 لاکھ کو ٹچ یا کراس کر جائے گا انشاءاللہ. اتنا پراپرٹی کے لیے اچھا موقع ہے. صرف آپ کام کریں, کیونکہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا, ہم نے اس کو اگلے 4 ماہ میں آپ کو 25 سے 30 ہزار پلاٹ جو ہے وہ تیار کر کے اور 1000 کمرشل ہم نے تیار کر دینا ہے انشاءاللہ تعالی. ابھی ہماری 3 ٹیمیں ہمارے پاس کام کر رہی ہیں. ایک اس زون میں کر رہی تھی, اس زون میں 2 کر رہی ہیں, اس لیے اس کی پراگرس زیادہ. اب چوتھی ٹیم بھی آنے والی ہے, اگلے 10-15 دن میں چوتھی ٹیم موبلائز ہو جائے گی, تو 4 ٹیمیں لگ جائیں گی. اور آپ کے لیے یہ بڑی سرپرائزنگ ایک خبر ہے کہ یہ کتنا بڑا فیصل ٹاؤن ہے. یہ جو تینوں ٹیمیں ابھی کام کر رہی ہیں یہ زون 1 میں کر رہی ہیں. زون 1 میں نے ایک ڈیولپمنٹ کا بنایا, ایک جیسے 3 زون ہیں, زون 1, زون 2, زون 3. تو یہ زون 1 کے
दोनों जो ये भी दोनों टीमें और जो ठलियां वाली टीम है, ये सारा जोन 1 है। अभी आपकी डेवलपमेंट ने जोन 2 में जाना है, जो कि इतना ही बड़ा है, और फिर इतना ही बड़ा है जिसने जोन 3 में भी जाना है। तो ये आप देखें कि अगले 6-8 माह में ये जब मशीनरी जो है, क्या पता वो जो चौथी टीम है वो हम अगले जोन में डालें, या वो उसको भी इसी में रख के 2-4 माह के बाद हम उसको जोन 2 में डालें, और यही जोन तो इंशाल्लाह ताला जो 3 साल का आपके साथ टारगेट है, अब वो 3 साल से कम भी हो गया। सिर्फ आपको डेवलपमेंट करके प्लॉट नहीं दे रहे, आपको एक पिंडी इस्लामाबाद के साथ तीसरा शहर डेवलप करके दे रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट शहर वो डेवलप करके दे रहे हैं। एक हमारे बंदे ने बताया, या हमारे किसी दोस्त ने बताया कि वो $1 बिलियन की बिल्डिंग, वो बिल्डिंग पाकिस्तान की सबसे ज्यादा हाई राइज होगी। उसके साथ जो एक सेकंड टीयर है और एक तीसरी है, जो तीसरी टीयर के हाई राइज प्लाट है वो भी सेंटोरस से ऊंचे हैं। ये बात जरा आप देखना, फिर आपको उस बड़ी बिल्डिंग अगर वो उसका अलग एलिवेशन दिखाए फिर एहसास होगा कि वो कितनी बिल्डिंग है। यानी उसका तीसरा जोन जो है वो भी सेंटोरस से ऊंचा है, फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट जोन है, और उसके ऊपर वो देखे जो सबसे हाई राइज बिल्डिंग है, वो बेटा आपने एक अलग उसकी पिक्चर दिखाई थी, वो अगर लगाओ तो वो कितनी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है। ये इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की, जो कि आपका फैसल टाउन खुद डेवलप करेगा। तो मेरी दोस्तों से दरखास्त है, हमने हमेशा अपनी तरक्की में सबको शामिल किया, रियल एस्टेट को किया है, लोकल जिम्मेदारों को किया है, अपना जो इन्वेस्टर है उनको किया है। तो अब ये जो प्रॉपर्टी है ये खरीदने का वक्त है। जिन जिन के पास पैसा है, ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास पैसा है, पिंडी इस्लामाबाद के लोगों के पास पैसा है, केपीके के लोगों के पास पैसा है, वो अब पैसा अपना इन्वेस्ट करें। जो चाहते हैं कि हम अपना 2 करोड़ लगाएं तो 1-1.5 साल में इसको 6 करोड़ में कन्वर्ट करें, तो लगाएं FT2 में इंशाल्लाह ताला। क्यों, जो पैसा लग रहा है वो आप देख रहे हैं। अगर आप हमें 10 रुपए देते हैं, अगले दिन 11 रुपए हम इन लोगों को दे देते हैं। ये कभी नहीं हमने जिंदगी में किया कि जो पैसा आप दे, आप हमारे अकाउंट्स का, मैं आपको चैलेंज करता हूं, जब से आप चाहें हमारे अकाउंट का ऑडिट कर लें, आपका दिया हुआ पैसा हमने स्कीमों में लगाया, आपका पैसा दिया हुआ, हालांकि वो मेरा प्राइवेट बिजनेस है, मैं जहां मर्जी खर्च करूं, जहां मर्जी निकालूं, हमने 1 रुपया कभी आपकी दी हुई अमानतों में से आगे पीछे नहीं किया। 1 रुपया, मैं 1 रुपया की नहीं गारंटी देता, कोई अल्ले तलल्ले आपके पैसों से हमने नहीं कभी किए। इतनी ऑनेस्टी के साथ हम काम करते हैं, और इतनी टेक्निकल टीम है आपके पास। तो लोकल जिम्मेदार, ये मैं क्या कहता हूं, ये 6 माह के बाद पछताएंगे कि हमने अपनी जमीनें बेच के क्यों पैसे लिए, हमने प्लाट क्यों नहीं लिए, हमने कमर्शियल क्यों नहीं लिए। और प्लाट भी वो जो मौके पे मौजूद हैं, हम आपको कोई हवा या आपको ख्वाब नहीं दिखा रहे कि जी बनेंगे। कब बनेंगे? 10 साल के बाद बनेंगे, 20 साल के बाद बनेंगे, और भी बनेंगे, बने हुए हैं। तो आप लोग इसमें सरमायाकारी करें, हमारी रियल एस्टेट बरादरी अपने आप को एक्टिव करे। बिल्कुल 2025 प्रॉपर्टी का साल है, और ये 2025 प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन का साल है, और ये फैसल टाउन के लिए प्रॉपर्टी का और कंस्ट्रक्शन का साल है, फैसल टाउन की स्कीमों के लिए कंस्ट्रक्शन का और साल है। तो आप देखें इंशाल्लाह ताला 4 हफ्ते से लेकर 12 से 16 हफ्ते के दरमियान किस तरह इसकी कीमतें बढ़ती है। और मैंने, जब आप कहते हैं वो गवर्नमेंट का पैकेज, मैं उसके कल भी बात की, मैं सख्त खिलाफ हूँ, एक लाइन बात करता हूँ, वो मैं क्यों खिलाफ हूँ। जब भी पैकेज दिया, एक गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिए, हर बंदे ने उठ के कॉलोनी बना ली, 50-50 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर दूर, 70-70 किलोमीटर दूर कॉलोनी बना ली। उनको बिजनेस का पता नहीं था, फाइल 10,000 बुक नहीं करनी थी, फाइल 10 लाख बुक कर ली। भाई वो कैसे लोगों को प्लाट दे, जब लोगों का इतना पैसा फंस जाएगा 10-12 साल के बाद। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं एक सोसाइटी की आपको बात बताता हूँ। एक सोसाइटी वाले मेरे पास रकबा बेचने आए, आज से कोई 1-1.25 साल पहले। मैंने उनको पहले तो पूछा कि यार मुझे तो पता चला आपकी 5-6 लाख फाइल आपने बेची हुई है, तो आपके पास तो यही रकबा है। और वो मलक मेहरबान साहब लेकर आए थे जो सामने बैठे हैं। तो मलक साहब ने कहा जी कि हम तो आपको नकद पैसे देंगे, और रेट हमारा ये है 24 घंटे में आप पैसे ले लें, जमीन हमें दे दें, हमने आपकी लाइबिलिटी नहीं लेनी, हम आपकी जमीन खरीदने के लिए तैयार है। वो मलिक साहब से लड़ पड़े कि नहीं, जो फलां आ रहा है वो हमें आपसे ज्यादा पैसे दे रहा है, तो आप तो गुस्सा ही बहुत करते हैं। तो वो इनके साथ कोई झड़प भी होगी। उसने कहा ठीक है, फिर मैं नहीं लेता, मैं चले जाए। तो जब उनसे हमारी बात हुई तो उनको पूछा कि आप तो 5-6 लाख फाइल बेच चुके हैं, उसका क्या बनेगा। उसने कहा जी बिल्कुल हमने फाइल बेची है।
لیکن ہم نے اپنی فائل میں اپنا برانڈ کا نام بیچا. ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم نے فائل ادھر سے بیچی ہے. ہم نے ان کو پلاٹ دینا، بے شک ہم ادھر پنڈی میں دیں، اٹک میں دیں، اٹک کے آگے چکوال میں دیں، چکوال کے آگے ڈی آئی خان لے جائیں، جہاں مرضی لے جائیں. وہی ہوا. بعد میں انہوں نے ایک اور گروپ کو 2-3 لاکھ روپیہ مہنگی زمین بیچی. ہم ان سے 2-3 لاکھ روپیہ سستی لیکن 24 گھنٹے میں زمین خرید کے نقد پیسے دے رہے تھے. انہوں نے ہمیں نہیں دی. ان کو 3 ماہ کے ادھار پہ دے دی اور آج 3 سال ہو گئے انہوں نے ان کو 1 روپیہ نہیں دیا. اور وہ اپنا کنٹینر لے کے وہاں سے 40 کلومیٹر انہوں نے آگے وہی نام لکھ کے آگے رکھ دیا. یار یہ ہے لوگوں کے ساتھ ظلم، یہ ہے زیادتی. پھر ہم کہتے ہیں کہ جو یار ہمارا اوور سے کلائنٹ ہے وہ ہم پہ اعتبار کرے. وہ بھئی ایک قانون قاعدے میں جکڑے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے ساری زندگی ہم سے زیادہ محنت کر کے، کیونکہ وہ پاکستانیوں کی طرح ادھر جگاڑ نہیں لگایا ہوتا، وہ ادھر بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے پیسے کے ساتھ ہم یہ سلوک کرتے ہیں کہ کس بے دردی کے ساتھ ہم نے، بجائے کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ 4-5 سال کے بعد پلاٹ ملے گا، ان کو یہ 4-5 سال کے بعد پتا چلا کہ ان کا کنٹینر 40 کلومیٹر آگے کسی روڈ پہ رکھ دیا گیا. اور وہ کہتے ہیں یہ یہی کالونی ہے. جہاں ہمارا کنٹینر پڑا وہ ہماری کالونی ہے. تو ہم نے ان کو کہا کہ اگر 10 سال کے بعد آپ نے اس کو اور 30 کلومیٹر آگے کر دیا، کہتے ہیں یہ ان کی قسمت ہے. یعنی اتنے دھڑلے کے ساتھ وہ لوگ لوگوں کے ساتھ جھوٹ اور فراڈ کر رہے. تو بتائیں اگر کوئی پیکج آتا ہے، گورنمنٹ کو انسینٹیو دیتی ہے، تو اس طرح کے لوگ نہیں آ جائیں گے مارکیٹ. اس لیے میں پیکج کے خلاف ہوں کہ کوئی ہمیں گورنمنٹ سے پیکج نہیں چاہیے، نہ ری اسٹیٹ کا چاہیے، نہ بلڈر کا چاہیے. نیچرلی ایک ترقی، آرگینک ترقی کرنے دے. نہ یہ بٹن دبا کے کسی کو مارے، نہ بٹن دبا کے اوپر کرے. ریئل ترقی کرنے دے. ایک فیئر کمپٹیشن مارکیٹ میں ہو، جس کی ہمت ہے، جو اچھا کام کرے، اچھی لوکیشن. اس سے ہوگا کہ کوئی بندہ 50-100 کلومیٹر، دیکھیں وہ کیوں بکنگ کرتا ہے 100 کلومیٹر. اس کو پتا ہے میں نے ڈیلوں کو تھوڑے سے پیسے ریبیٹ، چودھری مجید صاحب 50,000 دے رہے، میں لاکھ دوں گا، میری بکنگ ہو جانی ہے، بس میرے پاس اربوں آ جانا، مجھے پھر کیا ضرورت ہے. وہ کیوں نہیں بک کرے گا 200 کلومیٹر؟ وہ کیوں نہیں دور کرے گا؟ آپ یاد کریں کہ مشرف صاحب کے دور میں گورنمنٹ نے تو اچھا کیا، اپنے لوگوں کو پیکیج دیا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کا نجائز فائدہ اٹھایا. گورنمنٹ کیوں پیکیج دیتی؟ وہ کہتے ہیں ملک میں بزنس پھلے پھولے، لیکن ہم اس کا نجائز فائدہ. تو کیا کیا مشرف دور میں بتائیں آپ نے؟ سر میں اپنی، چلو ادھر کی نہیں بات کرتا، میں فتح جنگ روڈ پہ 250-300 سوسائٹی نہیں آئی، ساری بات گئی. آج 25 سال ہو گیا، کسی ایک کو پیسہ واپس ملا؟ یا کسی کی پرائس، جس نے 30,000 کا پلاٹ دیا اس کا پلاٹ اپریشیٹ ہوا؟ عمران خان کے دور میں آپ بتائیں، آپ کے آگے پیچھے جاننے والے کتنے لوگوں نے، گورنمنٹ نے پھر پیکیج دیا کہ اچھی بات ہے ملک میں ری اسٹیٹ. بتائیں اس میں جو آئے لوگ، انہوں نے کسی کے 1 روپے کا کسی کو فائدہ ہوا؟ بلکہ وہ تباہ و برباد کر گئے جو اچھے بلڈر تھے. ہم جیسے لوگوں کو بھی وہ تباہ و برباد کر گئے. کہ پیسہ تو وہی ہوتا ہے نا، کہ جب آپ کی 50 فائلیں ادھر گئی، 30 فائلیں ادھر گئی، تو وہ چلا گیا. اب یہ گورنمنٹ بھی اچھے جذبے کے ساتھ چاہتی ہے کہ ہم کوئی پیکیج دیں تاکہ ری اسٹیٹ کا کاروبار اوپر جائے، پاکستانیوں کا پیسہ باہر نہ جائے. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے پھر اس کا نجائز فائدہ اٹھانا ہے. ہم وہاں پہ کالونی لے کر آئیں گے، وہاں پہ بلڈنگ بنانی شروع کریں گے جہاں قیامت تک کوئی بندہ نہیں جائے گا. وہ پاکستانی معاشرہ ہے، یہ اپنے لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہتا ہے، یہ شہروں میں رہنا چاہتا ہے، قرب و جوار میں رہنا چاہتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم 80-80 90-90 کلومیٹر، جہاں پہ ابھی 200 سال کے بعد کالونی کا ایک ہے، اسی لیے آباد کاری نہیں ہوتی. میں 100 سوسائٹی کا نام بتا، ادھر بھی ہے میرے، جدھر میں انگلی کر رہا ہوں ادھر 35 سال پہلے ایک سوسائٹی بنی ہوئی ہے، آج اس میں 10 گھر بھی نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ انہوں نے بنا دی ہے، وہ اچھے لوگوں کی سوسائٹی ہے، لیکن وہ کیوں نہیں اس میں 10 گھر؟ اس لیے کہ وہ آبادی سے بہت دور ہے، وہ نہیں آباد ہو سکتی بھائی، وہ اگلے 50 سال نہیں ہو سکتی. اب اس سے پہلے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ آگے ہیں، تو کیوں لوگ ہیں جو اس کو چھوڑ کے آگے جائیں گے؟ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آرگینک ملک میں ترقی ہو. ہاں، ہمیں جو اچھے کام کرنے والے ہیں ان کے لیے کاروباری آسانیاں پیدا کرے. ہمیں کوئی فیسلٹی نہیں گورنمنٹ سے چاہیے، کوئی گورنمنٹ سے بھیک نہیں چاہیے. گورنمنٹ کا جو ہمارا فیئر ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، ہمارے بھی کام آسانی کے ساتھ ہوں، دوسروں کے ساتھ بھی ہوں. لیکن یہ جو ایمنیسٹی یا ٹیکسوں میں چھوٹ، یہ بالکل ہمیں تو نہیں چاہیے. سارے اپنا اپنا پورا ٹیکس دیں. تو بہت شکریہ جی.
آپ لوگوں نے میری باتیں توجہ سے سنی. میں چاہتا ہوں جلدی سے یہ کھانا ختم ہو جائے تاکہ جو ڈرون سے آپ نے پکچریں وہ لیں. لیکن یہ کاروبار کا وقت ہے, یہ محنت کا وقت ہے. یہ آپ کریں گے, سوشل میڈیا کے اوپر آپ ایکٹیو ہوں, یہی وقت ہے جس میں آپ بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں.